رکو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واللہ بصیر بالعباد۔ گزشتہ آیت شریفہ کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ عام طور پر دین سے رکاوٹ عام انسانوں کے لیے شہوتوں کی محبت بنتی ہے، عورتیں رکاوٹ بنتی ہیں، اولاد رکاوٹ بنتی ہے، مال کی زیادتی رکاوٹ بنتی ہے، اسی طریقے سے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی باڑیاں، یہ وہ چیزیں ہیں، اور ان چیزوں میں لگنے کی خواہش اور تمنا یہ انسان کو دین سے روک دیتی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اس سے بہتر کی تم کو خبر نہ دوں، ایسی بہتر چیز جو دنیاوی ان ساری چیزوں سے، سارے مال سے، اولاد سے، ہر دنیا کی نعمت سے بدرجہ بہتر ہو، اس کی خبر نہ دوں۔ اور اس کے بعد فرمایا للذین اتقوا عند ربہم، یہ جو خبر دی جا رہی ہے یعنی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے، پاکیزہ بیویاں اور اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی، یہ جو چیزیں ہیں یہ ملیں گی ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ للذین اتقوا عند ربہم، آج جو آیات شریفہ پڑھی گئی ہیں اسی بات کی تفسیر کے اندر یہ آیات شریفہ ہیں کہ اللہ کے نزدیک تقوی والے کون لوگ شمار ہوتے ہیں۔ دعویٰ ہر آدمی کر سکتا ہے، یا اگر صرف سمجھنے کی بات ہو تو ہر بندے کو متقی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اللہ پاک کے نزدیک متقی وہ آدمی ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا، سب سے پہلی ان کی صفت یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم ایمان لے آئے۔ ایمان ایک ایسی زبردست چیز ہے، ایمان کہتے ہیں ایسی چیزوں میں جو غیر معقول ہوں اور غیر محسوس ہوں، اللہ پر اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو تسلیم کر لینا۔ ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، دوسرا کہتا ہے جی میں اس بات کو مانتا ہوں، اس کا نام ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ معقولی چیز ہے، عقل میں آنے والی چیز ہے کہ 2 اور 2 4 ہی ہوا کرتے ہیں۔ ایمان اس چیز کو کہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو اور اللہ کے نبی کی بات کو بظاہر عقل میں نہیں آتی، بظاہر محسوس نہیں ہوتی، بلکہ حالات ایسے ہیں، مشاہدہ ایسے ہے کہ اس کے الٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ پر اور اللہ کے نبی پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو مان جانا۔ رسول پاک علیہ السلام آپ کو نبوت ملی ہے سن 610 کے اندر۔ یہ وہ دور تھا کہ فارس اور روم والے جو بہت بڑی بڑی حکومتیں تھیں ان کی آپس میں بڑی شدید لڑائی تھی۔ 602 سے لے کر 614 تک تقریباً 12 سال ان کی شدید لڑائی رہی، اور 614 کے اندر سن 614 کے اندر فارس والے روم والوں پر غالب آ گئے،
اور یہ فارس والوں کا روم والوں پر غالب آنا بظاہر تو چھوٹی بات لگتی ہے، لیکن چھوٹی بات اس لیے نہیں تھی کہ ایران والے، فارس والے آتش پرست تھے، اور مکے والے چونکہ بتوں کو پوجتے تھے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے، اور روم والے آسمانی مذہب کے ماننے والے تھے، اور مسلمان بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے، لہٰذا یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے قریب سمجھے جاتے۔ جب فارس والے غالب آ گئے اور رسول پاک علیہ السلام نے بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا شروع کی، 2 سال تقریباً نبوت کو ہو چکے، اور ادھر فارس والوں کا غلبہ ہوا، اور غلبہ بھی ایسا ہوا کہ فارس والوں نے ہرقل کو، جو روم کا بادشاہ تھا، اس کو بلا کر اور اس کو کہا کہ کوئی صورت نہیں ہے تمہارے ساتھ صلح کی، یہاں تک کہ تم آؤ اور جیسے ہم آگ کو پوجتے ہیں آگ کو سجدہ کرو، اور اس سے آگ کو سجدہ کروایا، اور یہ شرط تھی صلح کی کہ اپنے روم کے اندر جا کر آتش کدہ تعمیر کرنا تاکہ تمہارے شہر کے اندر بھی آگ کی عبادت ہو سکے۔ یہ کوئی چھوٹی سی شرط نہیں تھی، بظاہر بہت زیادہ دب کر روم والوں نے صلح کی تھی، اور بہت زیادہ دب کر ان کو شکست ہوئی تھی۔ روم والوں کی شکست ہوئی تو مکے والوں نے خوش ہونا شروع کر دیا کہ جیسے روم والے شکست کھا گئے ہیں، ان قریب مسلمانوں کو بھی شکست ہو جائے گی، اور بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔ اللہ پاک نے آیت شریفہ نازل فرمائی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ آج روم مغلوب ہو چکا، لیکن بہت جلدی اور بہت مستقبل قریب کے اندر روم والے غالب آ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت شریفہ کو سنتے ہی مشرکین مکہ کے پاس جاتے ہیں کہ میں تم سے شرط لگاتا ہوں کہ روم والے غالب آ جائیں گے 9 سال کے اندر اندر۔ انہوں نے کہا اس کا تو بظاہر کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی کہ روم والوں کو غلبہ ہو جائے، لیکن اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے بظاہر کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ روم والوں کو غلبہ مل سکے۔ فارس والے ہر طرح سے غالب آ چکے ہیں، لیکن اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روم والے ضرور تم پر غالب آئیں گے، اور صرف 9 سال کا زمانہ گزرا ہے۔ ادھر اللہ پاک نے بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور دوسری خبر اسی وقت مسلمانوں نے یہ سنی کہ اللہ پاک نے روم والوں کو بھی غلبہ نصیب فرما دیا۔ تو ایمان کہتے ہیں غیر محسوس چیز کے اندر، غیر معقول چیز کے اندر اللہ پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی بات کو قبول کرنا، تسلیم کرنا۔ رسول پاک علیہ السلام غزوہ خندق کے اندر جب صحابہ خندق کو کھودنے میں مشغول ہیں، ایک بڑی چٹان آتی ہے، اور حالت یہ ہے کہ پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور صحابہ بھوک کی وجہ سے اور چٹان کے بڑا اور سخت ہونے کی وجہ سے اس کو توڑ نہیں سکتے، اور رسول پاک علیہ السلام کو آ کر کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کدال اٹھا کر ماری، اس میں سے چنگاری نکلی، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے روم اور فارس کے محلات دکھا دیے کہ میری امت کو وہ سب کے سب ملیں گے۔ اب یہود بھی اور منافقین بھی ہنستے ہیں کہ کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور بیچارے ڈر کی وجہ سے خندق کے کھودنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کوئی ہم پر حملہ نہ کر دے، اور ان کو نظر آتے ہیں روم کے محلات اور فارس کے محلات کہ ان کے اوپر ان کا قبضہ ہوگا، لیکن صحابہ اکرام نے اس بات کو قبول کیا، تسلیم کیا۔ اس طرح کی ہزاروں لاکھوں مثالیں ہیں۔ ایمان کہتے ہیں اللہ کی بات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، خواہ عقل نہ مانتی ہو، مشاہدہ اس کو قبول اور تسلیم نہ کرتا ہو، اللہ پر، اللہ کے نبی پر اعتماد کرتے ہوئے شرح صدر کے ساتھ اس بات کو مان لینا، قبول کر لینا۔ تو تقوی کی سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ ایمان اس درجے کے اندر موجود ہو۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، دوسری بات فاغفر لنا ذنوبنا۔ تقوی والوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اپنے ایمان پر اور اپنے اعمال پر گھمنڈ نہیں ہوتا۔ مغفرت اللہ سے مانگنا یہ گناہ کے بعد بھی ہوتا ہے۔ ایک آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی عمل چھوٹ جائے، جس کے بعد انسان اللہ پاک سے مغفرت مانگے اور توبہ کرے، اور توبہ کا کرنا اعمال صالحہ کے کرنے کے بعد بھی ہوتا ہے کہ اے اللہ عمل تو میں نے کیا ہے، لیکن جیسا عمل آپ کے دربار میں پیش کیا جانا چاہیے تھا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرا عمل، میری عبادت، میری نماز
میرا حج، میری زکوٰۃ، میرے یہ فلاں فلاں اعمال اس قابل تو نہیں ہیں کہ میں آپ کے دربار میں پیش کر سکوں، چونکہ آپ کے دربار میں پیش کیے جانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے مغفرت مانگتا ہوں کہ کہیں میرے لیے الٹا مصیبت نہ بن جائے، یہ عمل میری پکڑ کا سبب نہ بن جائے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی کل یوم 70 مرۃ، اللہ کی قسم ہر روز اللہ کے سامنے میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں 70 دفعہ سے بھی زیادہ دفعہ، ہر روز رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ پاک صبح ہوتی ہے تو اپنا ہاتھ پھیلا لیتے ہیں تاکہ رات کی تنہائی میں، تاریکی میں گناہ کرنے والے آئیں اور توبہ کریں اور اللہ ان کی توبہ کو قبول کریں۔ جب رات ہوتی ہے پھر اللہ پاک ہاتھ پھیلا لیتے ہیں تاکہ دن کے اندر گناہ کرنے والے آئیں، توبہ استغفار کریں اور اللہ پاک ان کی توبہ کو قبول کریں، اور اللہ پاک ایسے ہی کرتے رہیں گے حتیٰ تطلع الشمس من المغرب، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع، یعنی بالکل قرب قیامت تک اللہ پاک کی عادت شریفہ یہ ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ بندے توبہ استغفار کریں۔ اور فرمایا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم میں سے ہر آدمی غلطی کرنے والا ہے لیکن بہتر اور اچھا غلطی کرنے والا وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لے۔ ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد پھر اللہ کے سامنے گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کے مجمع سے فرماتے ہیں علم عبدی ان لہ ربا، میرا بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو توبہ کو قبول بھی کر سکتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی سکتا ہے، ڈر کی وجہ سے اس لیے تو میرا بندہ توبہ کر رہا ہے۔ اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اپنے اس بندے کی بخشش کر دی۔ اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق فرجا ومن کل ہم من کل ضیق فرجا، جو آدمی لازم پکڑ لے استغفار کو، یعنی کثرت سے استغفار کرتا رہے، تو اللہ پاک ہر مصیبت اور ہر تنگی کے اندر سے اس کے لیے آسانی کا راستہ پیدا فرماتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ پاک اس کو رزق پہنچاتے ہیں ایسی جگہوں سے جہاں سے رزق پہنچنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال دوسری صفت تقوی والوں کی یہ ہے، پہلی صفت یہ ہے کہ ایمان ان کے اندر، اور ایمان کے بعد گھمنڈ نہیں ہے کہ جی ہم بڑے ایمان والے ہیں اور بڑے اعمال صالحہ والے ہیں، بلکہ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور سب کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ عذاب، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اس لیے کہ ایک آدمی کو جنت کا مل جانا یا جہنم سے اس کو بچا دیا جانا یہ صرف اللہ کے فضل سے ہوگا۔ کوئی آدمی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ جنت میں جائے گا صرف اللہ کے فضل کی وجہ سے جائے گا۔ اگر عمل کی بنیاد پر جنت ملنی ہوتی تو جتنا عمل تھا اتنی جنت ملتی۔ ایک آدمی 100 سال تک کفر کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے اور فوراً ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو متفقہ طور پر وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا، حالانکہ اس کا عمل کچھ نہیں ہے اور اس کا ایمان چند لمحوں کا ہے۔ اگر ایمان اور عمل کی بنیاد پر جنت نے ملنا تھا تو چند لمحوں کے لیے اس کو جنت میں جانا چاہیے تھا۔ تو جنت کا داخلہ اللہ کے فضل سے اور جہنم سے نجات اللہ کے فضل سے اور جنت کی ساری نعمتیں صرف اللہ کے فضل سے ہیں۔ تقوی والے وہ ہیں جو ایمان کو بھی اختیار کرتے ہیں، توبہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں اور اللہ پاک کے فضل کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے دعا بھی کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اپنے فضل سے جہنم سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اور اس کے بعد الصابرین، اور اگلی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہیں۔ یہ بات پہلے کئی دفعہ بیان ہوئی کہ صبر یہ بہت 4 چیزوں کے مجموعے کا نام صبر ہے۔ صبر کہتے ہیں اگر صبر کرنے والا اس کو کہیں گے تو 4 چیزیں اس کے اندر موجود ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو اس کے اندر یہ ہو کہ وہ اللہ کے احکامات کو پابندی سے پورا کرتا ہو۔ صبر علی الطاعات، اللہ کی فرما برداری کو بدستور پورا کرتا ہو، کرتا ہی رہے، ساری زندگی اللہ پاک کی فرما برداری کرتا رہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے
کہ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ تیسرا حصہ صبر کا یہ ہے کہ خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی تکلیف آ جائے اس پر صبر کرے، اس کو برداشت کر لے۔ جو آدمی ان چاروں چیزوں کو اختیار کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہ صابر شمار ہوتا ہے۔ اور صبر کے بارے میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ قیامت جب قائم ہوگی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے ترازو کو لا کر قائم کر دیا جائے گا، اور ہر بندے کے عمل کو تول کر اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور جب سارے اعمال کا بدلہ اللہ کی طرف سے چکا دیا جائے گا تو اس کے بعد صبر آئے گا، تو اللہ پاک فرما دیں گے ترازو کو ہٹا لیا جائے، اور صبر کا بدلہ اللہ پاک بہا کر دیں گے۔ اللہ پاک بے حساب صبر کا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر چونکہ بہت مشکل سی ایک چیز ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کا اجر و ثواب بھی بے تحاشا رکھا ہے، اور بغیر حساب کے اللہ اس کا بدلہ دیں گے۔ الصابرین والصادقین، تقوی والوں کی اگلی صفت یہ ہے کہ وہ سچے ہیں۔ سچے سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ اپنی بات کے اندر بھی سچے ہیں، جو کچھ زبان سے کہتے ہیں خلاف واقعہ کوئی بات نہیں کہتے، اپنے فعل کے اندر بھی سچے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں، یہ نہیں کہ کہتے کچھ ہوں اور کرتے کچھ ہوں۔ سچے ہیں بات کے اندر بھی، اور سچے ہیں اپنے عمل کے اندر بھی، اور سچے ہیں اپنی نیت کے اندر بھی۔ تینوں چیزوں کے اندر سچ کو اللہ کے سامنے کر کے دکھاتے ہیں، اور یہ سچا ہونا اتنی بہترین اور اتنی اونچی صفت ہے کہ اللہ پاک نے ایمان والوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ رہو، حج کرنے والوں کے ساتھ رہو، صدقہ کرنے والوں کے ساتھ رہو، ان میں سے کوئی چیز نہیں فرمائی، اس لیے کہ ممکن ہے ایک آدمی نماز بھی پڑھے اور اپنے ریاکاری کی وجہ سے اپنی نماز کو غیر مقبول کر لے اور اس کا ستیہ ناش ہو جائے۔ ممکن ہے ایک آدمی حج بھی کرے لیکن ریاکاری کی وجہ سے کرتا ہے، حج اس کا قبول نہیں ہے۔ ممکن ہے ایک آدمی صدقہ خیرات کرے لیکن ریاکاری کی وجہ سے کرتا ہے، کوئی اجر اس کو نہیں ملتا۔ تو اللہ پاک قرآن پاک کے اندر حکم دیتے ہیں کہ سچوں کے ساتھ رہو، نمازیوں کے ساتھ رہنے کا اور صدقہ خیرات کرنے والوں کے ساتھ رہنے کا حکم نہیں، سچوں کے ساتھ۔ ایسے لوگ جو قول میں، عمل میں، فعل میں، نیت میں سچائی دکھاتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا اتنا اونچا مقام ہے کہ ان کے ساتھ رہنے کا حکم ہوا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ کونو کا معنی یہ ہے کہ ہر وقت ان کے ساتھ رہو، ایسے لوگوں کو تلاش کرو اور اپنی صحبت کے لیے ایسے بندوں کا انتخاب کرو، انہی کے ساتھ دوستیاں ہوں، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، یہاں تک کہ ساری زندگی ایسے بندوں کے ساتھ گزر جائے۔ یہ اتنا اہم قسم کا مسئلہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر حکم دیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ سیدھے راستے کی ہدایت کا مطلب کیا؟ قرآن کے اندر ہی اسی صورت کے اندر اس کی تفسیر فرما دی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں یہ نہیں فرمایا اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے ایسا سیدھا راستہ جو قرآن ہمیں بتائے، ایسا سیدھا راستہ جو نبی ہمیں بتائے، یہ نہیں بتایا، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا۔ یہ اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہدایت ملے گی ہی اس صورت میں جب ایسے صلحاء کے ساتھ تم لوگ رہو گے، ان کو اپنی صحبتوں کے لیے، اپنی زندگی کے لیے ان کا انتخاب کرو گے اور ان کے ساتھ تمہاری زندگی گزرے گی تو اللہ پاک تمہیں سیدھے راستے پر رکھیں گے۔ اسی وجہ سے محدثین فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام 10 سال مکہ مکرمہ محنت کرتے رہے۔ ظاہر بات ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر جتنے لوگ تھے جن پر نبی کی محنت ہوئی، نبی کی محنت کوئی معمولی محنت نہیں ہوتی۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک نظر سے صحابہ اکرام کو وہ مقام مل گیا ہے جس نے ایمان کی حالت میں ایک نظر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ لیا اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا، وہ صحابی ہے۔ اور صحابی کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ ساری دنیا کے اولیاء اللہ ایک طرف اور ایک ادنا درجے کا صحابی ایک طرف، تو صحابی کا پلڑا پھر بھی جھک جائے گا، اس لیے کہ صحبت ملی اللہ کے نبی کی۔
اللہ کے نبی کی صحبت بہت اونچی بڑی برکت کی چیز تھی۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں محنت فرمائی، اور مکہ مکرمہ کے اندر جو لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال ان کے ساتھ رہے۔ 10 سال کی صحبت کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی، لیکن جب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تو اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ چلو بیت اللہ یہاں موجود ہے، 10 سال تم نے نبی سے دین سیکھ لیا، اب یہاں بیت اللہ کے ساتھ چمٹ کر بیٹھے رہو، نہیں، بلکہ ہجرت کا کرنا فرض کر دیا گیا، یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ پاک کا اصول اور طریقہ یہی ہے کہ اللہ پاک جن لوگوں کو نوازتے ہیں انہی کے ساتھ رہو تو پھر اللہ کی طرف سے ملا کرتا ہے، لہٰذا حکم دے دیا کہ ہجرت فرض ہے، ہجرت کو فرض کر دیا گیا۔ اور قرآن پاک کے اندر فرمایا والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، جو لوگ ایمان تو لا چکے ہیں لیکن ہجرت انہوں نے نہیں کی، ان کی وراثت بھی مہاجرین کو نہیں ملے گی، نہ مہاجرین کی وراثت میں ان کو کوئی حصہ ملے گا، یہاں تک کہ یہ بھی ہجرت کر جائیں۔ تو ہجرت کا کرنا فرض کیا گیا، اس لیے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہنا یہ بیت اللہ کے اندر رہنے سے بھی زیادہ اہم اور زیادہ ضروری تھا۔ اللہ پاک نے ہجرت کو فرض کیا، اس لیے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت فرمائی۔ تو بہرحال سچے وہ لوگ ہیں جو اپنی بات کے اندر بھی سچے ہوں، اپنے عمل کے اندر بھی سچے ہوں اور اپنی نیت کے اندر بھی سچے ہوں۔ الصابرین والصادقین والقانتین، قانت اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو ہمیشگی کے ساتھ اللہ کے حکم کو پورا کرے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں خیر العمل ما ادیم علیہ وان قل، بہترین عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کو ہمیشگی کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ کیا جائے۔ اس سے مراد نفلی اعمال ہوتے ہیں، فرض اعمال تو ہر حالت میں کرنے ہی کرنے ہیں، اور اگر کوئی بندہ نہیں کرے گا تو وہ گناہ کبیرہ کا کرنے والا سمجھا جائے گا۔ نفلی اعمال جو تسبیحات ہیں یا جو نوافل ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت ہے، جو چیزیں فرض نہیں ہیں، ان میں سے بہتر چیز اللہ کے نزدیک وہ سمجھی جاتی ہے جو ہمیشگی کے ساتھ کی جائے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ تھوڑی ہو، ایک تسبیح ہو لیکن ہمیشگی اور پابندی کے ساتھ ہو، قرآن پاک کی تھوڑی تلاوت ہو لیکن ہمیشگی اور پابندی کے ساتھ ہو، کوئی بھی نیک عمل کیا جائے اس کو ہمیشگی اور پابندی کے ساتھ کیا جائے۔ جو ہمیشگی اور پابندی کے ساتھ عمل کرنے والا بندہ ہے اللہ پاک اس کو قانت کا خطاب دیتے ہیں، قانت اس آدمی کو کہا جاتا ہے۔ والقانتین والمنفقین، اور اگلی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ بخیل نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کو خرچ کرنا بہت زیادہ پسند ہے، خرچ کی بہت ساری فضیلتیں پہلے بیان ہو چکی، اور قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے بہت کثرت کے ساتھ انفاق کا اور خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور دوبارہ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ تقوی والے وہ ہیں جو خاص طور سے تہجد کے وقت میں اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کا مسئلہ پہلے بھی بیان ہو گیا، لیکن والمستغفرین بالاسحار، ان کی ایک خاص عادت یہ ہوتی ہے کہ تہجد کے وقت میں اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تہجد کے وقت کے اندر اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنا یہ بہت زیادہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا تہجد کا وقت ہوتا ہے جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ پاک آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے حل من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے جو توبہ کرنے والا ہو میں اس کی توبہ کو قبول کروں، حل من سائل اعطیتہ، کوئی ہے جو سوال کرنے والا ہو میں اس کے سوال کو پورا کروں، کوئی ہے جو ہدایت مانگنے والا ہو میں اس کو ہدایت دوں، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ نقل کیا ہے کہ ان کے بھائیوں نے بڑی زیادتی کی، اور آخر کے اندر جب ان کے بھائیوں کا وہ سارا مسئلہ واضح ہو گیا تو انہوں نے جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ابا جان ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے بڑا ظلم کیا ہے یوسف علیہ السلام پر، اب ہمیں احساس ہو گیا ہے، آپ ہمارے لیے استغفار کر دیجئے۔ تو جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا قال سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اسی وقت ہاتھ اٹھا کر استغفار کیوں نہیں کر دیا، یہ کیوں فرمایا یعقوب علیہ السلام نے کہ ان قریب تمہارے لیے استغفار کروں گا؟
تو یہ اس لیے فرمایا کہ تہجد کا وقت آئے گا تو میں تمہارے لیے توبہ استغفار کروں، اس لیے کہا سوف استغفر لکم ربی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا روایت کے اندر آتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ جو بہترین رات کا حصہ کون سا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جی اور تو مجھے کچھ پتہ نہیں، جب رات کا آخری تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو عرش کے اندر حرکت شروع ہو جاتی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کچھ دینا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کا توبہ استغفار کرنا اور دعائیں مانگنا اللہ کے نزدیک خصوصیت کے ساتھ قبول ہوتی ہیں۔ اور اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ تہجد کے وقت میں 70 دفعہ استغفار کر لے تو اس آیت شریفہ کی فضیلت کے اندر وہ داخل ہو جاتا ہے۔ اس آیت شریفہ کے اندر بھی فرمایا اور دوسری ایک آیت شریفہ کے اندر بھی فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ اللہ کے نیک بندوں کی عادت یہ ہے، راتوں کو کم سوتے ہیں اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہے تو تہجد کے وقت کے اندر 70 دفعہ استغفار کر لے، استغفر اللہ کر لے یا اللہم اغفر لی یہ لفظ کہہ دے۔ اگر 70 دفعہ کسی بندے نے ان الفاظ کو کہہ دیا تو اللہ پاک اپنے فضل سے اس آیت شریفہ کی فضیلت میں ان کو داخل کر لیں گے۔ تو بہرحال یہ ساری کی ساری صفات تقوی والوں کی ہیں، ایمان لاتے ہیں، اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، اپنے عمل پر گھمنڈ نہیں کرتے ہیں، اللہ پاک سے جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، سچے ہوتے ہیں اور ہمیشگی کے ساتھ عمل کو کرتے ہیں، اپنے اللہ کے راستے میں رزق جو اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں اور صبح کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں جو تقوی والوں کی ہیں، جو وعدہ پچھلی آیت شریفہ کے اندر کیا گیا۔ ایسی جنتیں ملیں گی جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور ایسی پاک صاف بیویاں ملیں گی، اور اس کے بعد یہ کہ اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی ملے گی۔ یہ تقوی کی بنیاد پر اور ان صفات کی بنیاد پر اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نصیب فرمائے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سورۃ شریفہ کے شروع سے اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کو ثابت کیا۔ نجران کا جو وفد آیا اس نے جو سوالات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے، اس کا قصہ گزر چکا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے حکم دیا کہ یہود سے بھی یہ کہہ دیں کہ تم لوگ یا تو اسلام کو قبول کر لو ورنہ تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کا ایندھن بنا دیے جاؤ گے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر اللہ پاک اپنی وحدانیت کو ثابت فرماتے ہیں، اور شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، ان الفاظ کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آیت شریفہ کے معنی اور تفسیر سے پہلے آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ شام کے 2 بڑے بڑے یہودی عالم مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ منورہ جب پہنچے تو چونکہ مدینہ منورہ کی بہت ساری صفات اور خوبیاں تورات اور انجیل کے اندر موجود تھیں، صحابہ کی بہت ساری خصوصیات تورات اور انجیل کے اندر موجود تھیں، جب یہ 2 عالم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو مدینہ منورہ کو دیکھتے ہی پہچان گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ لگتا یہی ہے کہ یہی وہ شہر ہے جس شہر کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یہاں پہنچیں گے۔ اور اس کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ نبوت کا اعلان فرماتے ہیں تو یہ دونوں کے دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ واقعی یہی اللہ کے نبی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پوچھنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے ایک بات کا سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا تو ہم ایمان کو قبول کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کون سی بات ہے؟ تو انہوں نے کہا جی قرآن پاک کے اندر سب سے بڑی اللہ کی وحدانیت کی شہادت اور گواہی کی کون سی آیت ہے؟ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ سب سے بڑی آیت شریفہ جس میں اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا گیا، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یہی آیت شریفہ ہے۔ لہٰذا یہ دونوں کے دونوں عالم اسی وقت اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے جیسے مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کے اندر مشرکین مکہ نے 360 بتوں کو بنا کر اندر رکھ دیا ہوا تھا، اسی طریقے سے چونکہ بت پرستی عام تھی، مدینہ منورہ کے گرد و نواح کے اندر بھی 360 بت تھے،
جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، تو یہ جتنے بت تھے یہ سارے کے سارے اس انداز سے گر گئے ہیں سجدے کے اندر کہ ہر ایک کا منہ بیت اللہ کی طرف تھا۔ اس آیت شریفہ کے اندر اللہ پاک نے اس انداز سے اپنی وحدانیت کو ثابت کیا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ اتنی عظیم آیت شریفہ ہے کہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور یہ آیت شریفہ اور ایک اور آیت شریفہ آگے آ رہی ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ چار چیزیں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، یہ آیت اور اگلی آیت شریفہ، جب یہ آیات شریفہ نازل ہو گئیں تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ ساری کے ساری سورہ فاتحہ بھی، آیت الکرسی بھی، یہ دونوں آیتیں بھی اللہ کے عرش کے ساتھ چمٹ گئیں اور اللہ پاک کے سامنے درخواست کی کہ اے اللہ اتنزلنا علی قوم یعملون بمعاصیک، اے اللہ ایسی قوم پر آپ ہمیں نازل کرتے ہیں جو ہر وقت تیری نافرمانی ہی کرتے رہیں گے، ایسے لوگوں پر آپ نے ہمیں اتارا ہے جو لوگ کہ آپ کی نافرمانیاں کرتے ہی رہیں گے۔ یعنی شکایت کے ساتھ ان چاروں نے اللہ کے سامنے یہ کہا تو اللہ پاک نے جواب کے اندر کہا وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی لا یتلوکن احد عند دبر کل صلاۃ مکتوبۃ الا غفرت له ما کان، کہ میں اپنی عزت کی قسم اور اپنے جلال کی قسم اور اپنی بلندی مرتبے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم چاروں میں سے جو آدمی تم چاروں کی تلاوت کرے گا ہر فرض نماز کے بعد جتنے بھی اس کے گناہ ہوں گے میں سارے کے سارے معاف کر دیا کروں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میں ہر روز 70 دفعہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھوں گا اور ہر روز اس کی 70 حاجتیں میں نے پوری کرنی ہیں، اور ان 70 حاجتوں میں سے ادنا درجے کی حاجت یہ ہوگی کہ میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ تو یہ بڑی اہم اور بڑی عظیم الشان قسم کی آیت شریفہ ہے۔ ایک اور واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، ایک بہت بڑے بزرگ تھے غالب قطان، غالب ان کا نام تھا، اور روئی کی تجارت کرتے تھے جس لیے قطان ان کو کہا جاتا تھا۔ قطن عربی زبان میں روئی کو کہتے ہیں۔ یہ بصرہ کے رہنے والے تھے اور تجارت کی غرض سے کوفہ چلے گئے کہ تھوڑا وہاں تجارت کرنی تھی۔ جب وہاں پہنچے تو ان کو خیال آیا کہ میں یہاں آیا ہی ہوں، لہٰذا یہاں کے جو بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے بزرگ ہیں، چلو دن میں تھوڑی بہت تجارت کر لیا کریں گے اور رات کا تھوڑا سا حصہ کسی بزرگ کی خدمت میں جا کر گزار لیا کریں گے۔ عام طور پر اس زمانے کے اندر یہ معمول تھا کہ صرف دنیا کو ہی اپنے سر کے اوپر نہیں بٹھایا کرتے تھے، اپنی آخرت کی فکر ساتھ ساتھ ہوتی تھی۔ بہرحال حضرت غالب قطان رحمۃ اللہ علیہ تجارت بھی کرتے رہے اور اپنے لیے کہ بھی کس محدث کی مجلس میں جا کر بیٹھنا ہے، سلیمان اعمش جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، محدث تھے کوفہ کے بہت بڑے، ان کی خدمت کا انتخاب کیا اور جا کر ان کی خدمت میں بیٹھتے اور حدیث پاک بھی سنتے رہتے۔ 1 مہینہ تقریباً یہ کوفہ کے اندر رہے اور 1 مہینہ تجارت بھی کرتے رہے اور تجارت کے ساتھ ساتھ حدیث پاک بھی سنتے رہے۔ جب ان کی تجارت کا جو مسئلہ تھا وہ پورا ہو گیا اور انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو انہوں نے دل کے اندر سوچا کہ آج میری آخری رات ہے کوفہ کے اندر اور اتنے بڑے اللہ کے نیک بندے اور محدث کی خدمت پتہ نہیں دوبارہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی، چلو آج ساری رات میں ان کی خدمت کے اندر بیٹھا رہوں گا۔ تو یہ ان کی خدمت کے اندر ساری رات بیٹھنے کے لیے ان کے پاس چلے گئے۔ وہ بزرگ عبادت کرتے رہے، تسبیحات کرتے رہے، حدیث پڑھاتے رہے، نیک کاموں کے اندر لگے رہے، تھوڑا سا انہوں نے آرام بھی کیا، اور جب تہجد کے لیے وہ اٹھے ہیں تو یہ چونکہ ساری رات کے لیے جاگ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اس آیت شریفہ کی تلاوت کی، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ آیت شریفہ پڑھی، یہ تو قرآن کی آیت تھی، یہ ان کو بھی آتی تھی، اور اس کے بعد کچھ الفاظ ایسے کہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آئے۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھی، حضرت غالب قطان نے کہا جی میں ساری رات آپ کی خدمت میں رہا اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ تہجد کے وقت اٹھے ہیں اور آپ نے اس آیت شریفہ کی تلاوت کی ہے، اور تلاوت کے ساتھ بھی آپ نے کوئی ایک آدھا جملہ کہا تھا وہ میری سمجھ میں نہیں آیا، وہ مجھے بتا دیجئے۔ تو استاد نے کہا کہ 1 سال کے بعد بتاؤں گا۔ اب یہ بظاہر تاجر تھے، تجارت کرنے کے لیے آئے تھے، کوئی علم سیکھنے کے لیے مدرسے میں داخل ہونے کے لیے نہیں آئے تھے، اور حدیث بھی ایسی تھی جو عمل کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی،
لیکن ایسا شوق تھا رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کو سیکھنے کا، حضرت غالب قطان نے اپنا سارا سفر منسوخ کر دیا، 1 سال اور کوفہ کے اندر بیٹھے رہے اور اپنے استاد کے دروازے پر تاریخ لکھ دی۔ جب سال گزر گیا تو آ کر کہا جی جو آپ نے فرمایا تھا سال کے بعد بتاؤں گا، تو اب مجھے بتا دیجئے۔ تو حضرت سلیمان اعمش نے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا اس آیت شریفہ کو پڑھنے کے بعد وَأَنَا مَعَ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اس آیت شریفہ کے بعد میں نے یہ کہا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں، یہ الفاظ میں نے کہے تھے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ اس آیت شریفہ کی تلاوت کرے اور اس کے بعد یہ کہے کہ میں بھی شاہدین میں سے، گواہی دینے والوں میں سے میں بھی ہوں، تو اللہ پاک قیامت والے دن فرمائیں گے کہ اس میرے بندے نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا اور وعدوں کو پورا کرنا یہ سب سے زیادہ میں وعدوں کو پورا کرنے والا ہوں، لہٰذا آج میں اس کی بخشش کرتا ہوں اور اس کو جنت کے اندر بھیجتا ہوں۔ تو بہرحال یہ آیت شریفہ بڑی عظیم الشان آیت شریفہ ہے، سب سے بڑی اللہ پاک کی وحدانیت اسی آیت شریفہ سے ثابت ہوتی ہے۔ آیت شریفہ کے اندر فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ پاک خود گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ پاک کا گواہی دینا کیا مطلب؟ اللہ پاک نے جتنی کائنات اور مخلوقات کو بنایا ہے اور اللہ پاک کی جتنی صفات حمیدہ ہیں، ایک ایک صفت سے اور اللہ کے ایک ایک مخلوق سے اس بات کا واضح پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ پاک کی صفت ہے رحمان، اگر رحمان کے اندر غور کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ رحیم کے اندر غور کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں۔ خالق کے اندر غور کیا جائے اور اللہ کی صفت عالم کے اندر غور کیا جائے اور اللہ کی صفت قادر کے اندر غور کیا جائے، اللہ کی صفت متکبر کے اندر غور کی، جتنی اللہ پاک کی صفات حمیدہ ہیں، جتنے اللہ پاک کے اسماء حسنہ ہیں، کسی ایک صفت کے اندر بھی اگر غور کیا جائے تو بندہ اس نتیجے پر یقیناً پہنچے گا کہ واقعی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ عبادت کا استحقاق صرف اللہ پاک کی ذات عالی کو ہے۔ اور اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، پہاڑ کو دیکھا جائے، آسمان کو دیکھا جائے، زمین کو دیکھا جائے، درختوں کو دیکھا جائے، انسان خود اپنی ذات کو دیکھ لے، اللہ کی ایک ایک مخلوق چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے اور کسی کو عبادت کا استحقاق نہیں ہے، صرف اللہ ہی کی ذات ایسی ہے کہ اس کے سامنے سر جھکنا چاہیے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ والملائکۃ، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کی گواہی فرشتے بھی دیتے ہیں۔ جتنے تکوینی امور ہیں، ہواؤں کا چلانا، بارشوں کا برسانا، رزق کو تقسیم کرنا، عمروں کا لکھنا، لوگوں کی جانوں کو نکالنا، یہ جتنے اللہ پاک نے امور ہیں فرشتوں کے حوالے کیے ہیں۔ اور فرشتے چونکہ اپنی آنکھوں سے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد فرشتے بھی اس گواہی کو دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اللہ پاک جو اپنی ذات عالی کے لیے گواہی دیتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی جو فرشتے دیتے ہیں، یہی گواہی علم والے بھی دیتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں علم والوں کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے علم والوں کی، علماء کی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، کہ علم والے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ علم والے کون ہوتے ہیں؟ ضروری نہیں کہ انہوں نے کسی مدرسے سے سند لی ہو تو وہی عالم سمجھے جائیں۔ قرآن پاک کے اندر علماء کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ایک تو یہی کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ایک چیز پہلے بیان ہو چکی تھی، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، جن کا ایمان اتنا اونچے درجے کا ہو کہ وہ یہ کہیں کہ اے اللہ جو کچھ بھی آپ نے نازل کیا ہے ہم ہر بات کو مانتے ہیں، ہر بات کو قبول کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ علم والے وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، خوف سے ان کا دل بھر جاتا ہے
اور وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں اللہ پاک کی عظمت کو اور اللہ پاک کے خوف کو سوچ کر ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ تو یہ صفت ہے علماء کی۔ ایک جگہ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء اللہ کے نزدیک وہ سمجھے جاتے ہیں جن کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف موجود ہو۔ صرف تقریریں کرنے سے اللہ کے ہاں عالم نہیں سمجھا جاتا بندہ، بلکہ خوف و خشیت اس کے دل کے اندر ہو، آنکھوں سے آنسو اس کے نکلتے ہوں، اللہ سے ڈرنے والا وہ بندہ ہو۔ اور اسی وجہ سے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جاننے والے ہیں اور نہ جاننے والے وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، یعنی ایسا جاننے والے کہ ان کے جاننے کی وجہ سے ڈر ان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، ایسے علماء کے بارے میں ایک حدیث قدسی کے اندر فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب سارے کے سارے لوگ میدان حشر کے اندر ہوں گے تو اللہ پاک ایسے علماء کو جن کے دل کے اندر تقویٰ تھا، ڈر تھا، خوف و خشیت تھی، ایسے علماء کو بلا کر کہیں گے انی لم اضع العلم فیکم الا بعلمی بکم ولم اضع العلم فیکم لیعذبکم انطلقوا قد غفرت لکم، میں نے جو تمہارے دل کے اندر علم کو رکھا تھا اس لیے کہ میں تمہیں جانتا تھا۔ ایک آدمی اگر کسی کو کوئی امانت دیتا ہے کہ میرا 100 پاؤنڈ سنبھال کر رکھنا، کم سے کم اتنا اس کو یقین ہو کہ یہ میرے پیسوں کی حفاظت کرے گا پھر دیتا ہے، ورنہ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ کوئی بھی چیز، کوئی بات ہو یا کوئی امانت رکھی جائے تو یہ بندہ سوچ کر کسی کو امانت دیا کرتا ہے کہ میری امانت کی حفاظت اس سے ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اور بندہ چونکہ ناقص ہے، کبھی کبھی غلطی کھا جاتا ہے، کسی کو امانت دار سمجھا لیکن وہ امانت دار نہ نکلا، بے ایمان نکلا، اللہ پاک کے علم میں تو غلطی نہیں ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے انی لم اضع العلم فیکم الا بعلمی بکم، میں نے جو تمہیں علم دیا تھا میں تمہیں جانتا تھا کہ واقعی تم میرے علم کا تحمل کر سکو گے، تم اس کو سنبھال سکو گے، اس امانت کی رعایت کر سکو گے، اس کے حساب سے اپنی زندگی گزار سکو گے، میں اس بات کو جانتا تھا، اس لیے میں نے قرآن اور حدیث کا علم تمہیں دیا تھا۔ وَلَمْ أَضَعَ الْعِلْمَ فِيكُمْ لِأُعَذِّبَكُمْ، اور میں نے اس لیے علم نہیں دیا تھا کہ آج میں تمہیں کوئی عذاب دینا چاہتا ہوں۔ انطلقوا قد غفرت لکم، اگر تم سے کوئی غلطیاں ہو بھی گئی تھیں تو جاؤ، آج میں نے تمہیں بخش دیا اور تم جنت کے اندر چلے جاؤ۔ میں لوگوں کے سامنے تمہیں ذلیل کرنا اور رسوا کرنا نہیں چاہتا، اس لیے میں نے علم نہیں دیا تھا کہ لوگوں کے سامنے میں تمہیں جہنم کے اندر پھینکوں۔ ایسا علم اللہ کے ہاں معتبر ہے جس علم کی وجہ سے بندے کے اندر ڈر اور خوف و خشیت پیدا ہو اور بندہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بن جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، خواہ اس کے پاس سند ہو یا نہ ہو، اس کو تقریر کرنی آتی ہو یا نہ آتی ہو، لیکن قرآن اور حدیث پر اس کی زندگی گزر رہی ہو، اللہ کے نزدیک وہ بندہ عالم شمار ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ اللہ خود گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، فرشتے گواہی دیتے ہیں اور علم والے بھی اس گواہی پر قائم ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور اللہ پاک غالب بھی ہیں اور اللہ پاک حکمت والے بھی ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ دین کہتے ہیں ان کلیات کو جو ہر نبی کے درمیان میں مشترک رہیں۔ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات دنیا میں تشریف لائے، سب عقائد ایک جیسے ہی تھے۔ ایمانیات، اللہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اس بات کو ماننا، یہ سارے نبیوں نے یہی باتیں دنیا کے اندر آ کر بتلائی ہیں۔ نماز ہر نبی کے ساتھ تھی، روزہ ہر نبی کے ساتھ تھا، حج ہر نبی کے ساتھ تھا، نکاح کے احکامات سارے نبیوں کے ایک جیسے تھے، ذبح کے احکامات سارے نبیوں کے ایک جیسے تھے۔ تو دین ان کلیات کو، ان بنیادی چیزوں کو کہا جاتا ہے جو نبی انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات اپنے اپنے زمانے میں لے کر آئے، اور شریعت ان احکامات کو کہا جاتا ہے جو انبیاء کی مختلف تھی۔ کسی نبی کے لیے 5 نمازیں، جیسے رسول پاک علیہ السلام کی امت پر 5 نمازیں، اور کسی امت پر 2 نمازیں، کسی امت کے لیے 6 مہینے کے روزے، کسی کے لیے 1 مہینہ، یہ مختلف احکامات جو تھے اس کا نام شریعت ہے، اور دین ان کلیات کا نام ہے جو سارے کے سارے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے درمیان میں مشترک تھی۔ اور اسلام کہتے ہیں گردن جھکا دینے کو۔ ہر نبی جو دین لے کر آئے، جو اللہ کی طرف سے شریعت لے کر آئے، اس شریعت کو، اس دین کو قبول کر لینا، اس کے سامنے گردن کو جھکا دینا، اس کا نام اسلام ہے۔
اور آج رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد دین اسلام صرف رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا دین ہے، باقی سارے ادیان اللہ کی طرف سے منسوخ کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر دوبارہ دنیا میں آ جائیں تو ان کو بھی میرا ہی اتباع کرنا پڑے گا، اپنی شریعت اور تورات کے حساب سے وہ بھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک حق دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اللہ کے نزدیک اسلام یعنی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی شریعت ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اگر اہل کتاب اس میں اختلاف کرتے ہیں، چونکہ پہلی آیات شریفہ کے اندر دونوں طبقات کا ذکر گزر چکا، یہود کا بھی اور عیسائیوں کا بھی، اگر آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے، تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ علم ان کے پاس پہنچ چکا، جو نشانیاں تورات کے اندر انجیل کے اندر تھی ساری کی ساری آپ دکھا چکے ہیں، وہ تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور اگر وہ نہیں مانتے بغیم بینہم تو صرف حسد ہے اور صرف بغاوت کی بنیاد پر، جی ایسی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، صرف بغاوت کی وجہ سے وہ نہیں مانتے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو آدمی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا تو اللہ پاک بڑا جلدی حساب لینے والے ہیں۔ قیامت کوئی دور نہیں ہے، موت کوئی دور نہیں ہے، آنکھ بند ہوئی تو حساب شروع ہو گیا، قبر سے ہی بندے کا حساب، اور جنت اور جہنم جہاں بندے کا ٹھکانہ ہے اس کے حساب سے قبر کے اندر ہی معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ سے مقابلہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے، تسلیم نہیں کرتے، تو آپ فرما دیجئے اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کی طرف متوجہ کر لیا ہے، اللہ پاک جو مجھے کہیں گے میں نے تو اسی حساب سے زندگی گزارنی ہے، میں نے بھی اور میرے صحابہ نے بھی، ومن اتبعن جو میری اتباع کرنے والے ہیں، ہم نے تو دین کو نہیں چھوڑنا کسی بھی صورت میں، تم مانتے ہو مانو، نہیں مانتے نہ مانو، ہم نے تو اسی دین اسلام پر باقی رہنا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی اہل کتاب سے اور امیین یعنی مشرکین مکہ سے، اسلمتم کیا تم بھی اسلام کو قبول کرتے ہو، داخل ہوتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، جواب میں اگر وہ یہ کہہ دیں کہ جی ہاں ہم قبول کرتے ہیں تو آپ ان کی ہدایت کا وہ ہدایت پر ہیں، وہ نجات کو پالیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر وہ اس بات کو قبول نہیں کرتے، اعراض کرتے ہیں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے جو کام تھا پہنچانا، آپ نے اس کو پورا کر دیا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت شریفہ یہ تھی، اگر وہ نہیں مانتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مہربان بہت زیادہ تھے، بڑی تکلیف ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ بندے جہنم کا ایندھن کیوں بنتے ہیں، تو اللہ پاک نے تسلی دی وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر یہ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، پیٹھ پھیرتے ہیں تو آپ کے ذمے صرف پہنچانا تھا۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ کے جو بندے ہیں اللہ ان کو دیکھتے ہیں، جو اچھے ہیں ان کو اللہ اچھا بدلہ دیں گے، اور جو برے ہیں اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے، کس طریقے سے اللہ پاک نے ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا